اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج اس حدیث پاک میں اہل ایمان کو اخلاص اور نصح کی تعلیم دی گئی۔ نصح کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خالص کر دینا، جیسے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے دل میں نصیحت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور تمام مومنین کے لیے۔ نصیحت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے لیے خرابی یا برائی پسند نہ کرے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بھلائی چاہے، اس کا نام نصیحت ہے۔ دین اسلام میں نصیحت اس دل کی کیفیت کا نام ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے نہ اس کے سامنے برائی پسند کرے، نہ اس کے پیٹھ پیچھے اپنے دل میں یا کسی بھی طریقے سے برائی کو پسند کرے۔ تو یہ کیفیت نہ ہو، برائی پسند کرتا ہو تو پھر وہ کامل مومن نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ حدیث کی ایسی حدیث پاک ہے کہ اس میں خیر خواہی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایمان ایک بڑا درخت ہے، ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی اور اس کی جڑیں زمین کے تحت الثری میں موجود ہے اور اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل ایمان والے کا اتنا پاک و صاف ہو کہ وہ خود کے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ اگر ہم اپنے لیے سردی پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہی پسند کریں، اپنے لیے اگر گرمی کو پسند کرتے ہیں، ماحول گرم ہو تو دوسروں کے لیے وہی پسند کریں۔ اس میں تعلیم دراصل جو دی جا رہی ہے اس سے معاشرے کی بہتری کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی ہم اپنے معاشرے کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان پر عمل کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات پسند فرماتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، سلامتی رہے، ماحول اچھا رہے، لوگ ایک دوسرے کے درپے نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کو درگزر کریں۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے لیے جو بات پسند کرتا ہے وہ دوسرے کو پسند کرنے لگے، ظاہر ہے کہ وہ تکلیف اٹھائے گا، دوسرے کو راحت دے گا، وہ مصیبت میں ہوگا، اوروں کو مصیبت سے نجات دے گا، وہ بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اور وہ بے لباس رہنا پسند کرے گا لیکن دوسروں کو لباس پہنائے گا۔ جیسے وہ اپنے عیب لوگوں پر کھلنا پسند نہیں کرتا، ایسے ہی لوگوں کے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، یعنی غیبت سے بچے گا، چغلخوری سے بچے گا، کیونکہ جب ہم یہ بات نہیں پسند کرتے کہ میرا عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے، میری برائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے، پھر ہم یہ کیسے پسند کریں گے کہ کسی اور ہمارے بھائی کی برائی لوگوں پر ہم ظاہر کر دیں، ان کے عیب کھول دیں، در پردہ انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں۔ حاضرین، اس حدیث پاک کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ بڑے بزرگ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑے محدث تھے اور صوفی بھی تھے، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے، تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں تو آپ بلی کیوں نہیں پال لیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بلی پالوں تو اس کا کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو چوہے آپ کے گھر میں ہیں وہ دوسروں کے پاس چلے جائیں گے۔ تو حضرت کو ارشاد فرماتے ہیں، غالباً حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اگر چوہے پالنا پسند نہ کروں، چوہے رہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ کیسے پسند کروں گا کہ میرے پڑوسیوں کے گھر چوہے چلے جائیں؟ تو جو بات میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا۔ تو حاضرین، اس پر اگر ہم غور کریں تو اپنی زندگی کا سارا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ ہرگز نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہم پر ریمارک کرے تو ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی پر اعتراض کریں۔ ہم یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں
डरा धमकाए या सख्ती से बात करे तो फिर हमारे लिए भी जायज नहीं है कि हम किसी को डांटे डरते या फिर डरा धमका के बात करें। आप वो कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त ताकीद फरमाई कि अगर कोई रास्ते में चलता फिरता है और उसके हाथ में नीजा हो, नीजा जिसके जरिए पहले जमाने में लोग अपने साथ रखते थे और कोई चीज मारना होता है जैसे जहरीले कीड़े हो तो उससे मारते थे, किसी से लड़ाई अचानक हो जाती तो अपना बचाव करते थे, इसके लिए एक नीजा भाला इस्तेमाल होता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई अपने साथ नीजा लिए चलता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने नीजे का जो सिरा है, जो उसकी नोकीला हिस्सा होता है, वो या तो नीचे करे या ऊपर करे, सामने और पीछे ना करे। हो सकता है कि किसी को पीछे छूट जाए, किसी को सामने वाले को छूट जाए। तो चलने फिरने के आदाब में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लिहाज रखने की ताकीद फरमाते हैं कि हमारे अपने अमल से किसी को तकलीफ ना हो। तो फरमाया हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, जो अपने लिए पसंद करता है दूसरों के लिए वही पसंद करने तक, जब तक ये कैफियत दिल में ना होगी तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। हाजिरीन वाले हदीस पाक है, इसी किस्म की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है और ये ईमान की शर्त है। आगे जो हदीस पाक बयान कर रहे हैं इसका उन्वान है हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की शर्त है। ईमान नहीं है अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो। जैसे कि बुनियाद के बगैर तामीर नहीं होती, सूरज निकले बगैर रोशनी नहीं आती, सूरज डूबे बगैर अंधेरा नहीं होता, ऐसे ही सरकार की पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर ईमान का वजूद ही नहीं है। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि लोगों तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके पास सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, हत्ता कि उसके वालिद से और उसके औलाद से और तमाम लोगों से। यानी दुनिया में कोई एक भी ऐसा हमारे पास महबूब ना हो जितनी मोहब्बत हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान के लिए शर्त है। हाजिरीन, दरअसल मोहब्बत से फायदा क्या होता है? मोहब्बत अगर एक आदमी दूसरे से मोहब्बत रखता है तो उससे उन्स मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, राहत मिलती है। जैसे कि औलाद की मोहब्बत माँ बाप को सुकून देती है, माँ बाप की मोहब्बत औलाद को राहत देती है। एक जमाने के बाद अगर ये एक दूसरे से मिले तो उनकी मोहब्बतों में इजाफा हो जाता है। तो मोहब्बत बहरहाल दिल को तस्कीन देती है, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान को सुकून देती है। सिर्फ साहिब ईमान को ही नहीं, ईमान को भी तस्कीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मिलती है। तो हाजिरीन, अगर ईमान वाले दुनिया व आखिरत में राहत और सुकून में रहना चाहते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। कैसी मोहब्बत करें? तो हाजिरीन, हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामिया इमाम अनवर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह सहाबाए किराम हुजूर से कैसे मोहब्बत करते थे उसकी बहुत सारी मिसालें दी हैं अपनी किताब मकासिदुल इस्लाम में। तो हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामिया अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी से पूछा गया कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। कितनी मोहब्बत करते हैं? तो वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे पाँव में अगर सूजन पैदा हो जाए, चुप्पियां भर जाए, जैसा कि पाँव शुद्ध हो जाता है, तो अगर मेरा पाँव भी शुद्ध हो जाए तो मेरी ज़बान से बेइख्तियार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकल जाता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अगर तुम्हें कोई मुसीबत दरपेश हो तो उनको याद करो जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो मैं इस कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ। इसलिए अगर मेरा पाँव शुद्ध भी हो जाए, पाँव में चुटियां भर जाए, तो भी मैं हुजूर को याद करता हूँ, और जैसे याद कर लेता हूँ राहत मिल जाती है। तो आप गौर कीजिए कि
صحابہ کرام کے دل میں کیسی ہو۔ حاضرین، اور ایک حدیث پاک ہے اسی بخاری شریف میں آگے آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا پر ارشاد فرمایا کہ عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور چاہتے ہیں اور حضور یہ بھی ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے جالسات صحابہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کا طور طریقہ، ان کا عمل آنے والی قوم کے لیے قیامت تک ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا کہ حضور میں اپنی جان کے سوا، میری اپنی ذات کے سوا سارے جہاں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر غور کرو، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت باقی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بات ایسی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی حالت اور اس پر غور نہیں کیا تھا، دل کی حالت پر غور نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خود ان سے زیادہ حضور کی محبت موجود تھی، لیکن آپ نے سرسری دیکھا، جو بات عموماً محسوس ہوئی وہ آپ نے بیان کی، دل میں کیا کیفیت ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا، تو سرکار کے دست مبارک کی برکت سے، روشنی سے ان کے دل کا حال ان پر ظاہر ہو گیا، اور انہیں محسوس ہوا کہ میں تو اپنی ذات سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ تو دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حاضرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے مطابق حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آتا ہے کہ آپ کو مشرکین نے قید کیا اور ایک ویرانے میں رکھا، کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا، اس کے بعد آپ کو ایک مقام پر لایا گیا اور وہاں آپ کو آپ کی گردن لائی جانے والی تھی، سارا مجمع جمع تھا، تو بہت سارے جمع ہیں، تو جلدار آپ کی گردن مارنے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے اس وقت آپ کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہیں چھٹکارا مل جاتا تو کیا یہ بات پسند کرتے؟ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کا بستر پر اب جیسے آرام فرما ہے، حضور جیسے آرام اور سکون میں ہے، ویسی حالت میں اگر حضور کو کانٹا بھی چبھے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ تم یہ کیا پوچھتے ہو کہ میری جیسی حالت میں حضور ہو اور مجھے آزادی ملے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو کانٹا بھی چبھے اور مجھے تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، محبت کا اثر ہوتا ہے۔ حاضرین، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ حضور کی سنت سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوتی ہے تو عملی طور پر اس کی شکل و صورت کیسے نظر آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھال دیا جائے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں خالق کائنات کی عبادت اور اس کا ذکر کیا جائے، یہ محبت کی علامت ہے۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے نماز زیادہ پسند ہے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور کی، حضور فرما رہے ہیں، تو اگر محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بندہ نماز ضرور پڑھے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضرور کرے گا، صورت اپنی ایسے ہی بنائے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لباس وہی پہنے گا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد شریف فرمایا کرتے تھے۔ تو میرا حاضرین کرام، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا
کہ جو حضور پاک جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. تو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ذکر حضور کا زیادہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے زبان پر ہمارے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے، کسی اور کی صورت ہے، کسی اور کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے دنیا داروں کے لوگوں کی، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو سکتی. اگر سرکار کی محبت ہے تو زبان پر حضور کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں حضور کا چہرہ پر، اور عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عمل ہونا چاہیے. تب جا کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کر سکتے ہیں اور محبت یقیناً ہمارے دل میں ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال میں یہ بتانا چاہوں گا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے. آئے اور کہنے لگے بار بار ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہ دنیا کی مذمت اور دنیا کی برائی کر رہے ہیں کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ بیان کر رہے تھے. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں برائی بیان کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے محبت ہے. محبت ہوتی تو میں برائی کیسے کرتا دنیا کی؟ تو آپ نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکر، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، خواہ وہ ذکر تعریف میں کرے یا برائی میں کرے. تو اگر محبت تمہیں دنیا سے نہیں ہوتی تو تم دنیا کو یاد ہی نہیں کرتے، اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے. تو پتہ چلا کہ کسی کی محبت میں دوسرے کو برا بولنا بھی اس کی محبت کی بات ہوگی. تو اسی لیے ذکر جس سے محبت ہے اس کا کرنا چاہیے. تو خالق کائنات نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زبان اور ہمارے دل میں کثرت ذکر کا تقاضا کرتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے، علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں محبت اتنی زیادہ ہے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ شرک اور بدعت کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور لوگ بار بار زبان پہ شرک بدعت یعنی کسی بھی عمل کو شرک کہہ دیتے ہیں یا بدعت کہہ دیتے ہیں، وہ کہاں تک صحیح؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، بدعت کی تعریف کیا ہے. ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو دنیا میں بھیجا، فرشتوں کو، اور جتنے ضروریات دین ہیں ان سب کو سچا ماننا ایمان. اللہ کی جیسی شان ہے ویسا ماننا، حضور کی جیسی شان ہے ویسا ماننا، یہ ایمان. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی اور کو اس کے جیسا ٹھہرانا یہ شرک ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کوئی آدمی کسی پتھر کو یا پھر کسی اور چیز کو یا انسان کو نعوذ باللہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ نہ چاہے تو بھی یہ کر سکتا ہے، یا یہ چاہے گا تو ہی اللہ چاہے گا، اس طرح کی باتیں اگر کرتا ہے کسی کے بھی مطابق تو یہ شرک ہے. تو یہ بات شرک ہے. شرک اس کو کہتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد میں دین میں جو نئی چیز پیدا ہو، جو بھی پیدا کرے اس کو بدعت کہتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نئی چیز دین کے خلاف ہو. یہ اصل شرط ہے. ہر نئی آنے والی چیز بری نہیں ہوتی. نئی آنے والی وہ چیز جس پر عمل کرنے سے دین کا عمل چھوٹ جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے، کوئی سنت چھوٹ جائے، کوئی اور مستحب عمل چھوٹ جائے، تو ایسا اگر ہو تو اسے بدعت کہتے ہیں. یہ دو باتیں ہوں گی. تو اب میں کئی مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کے رسول ماننا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار ماننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب جاننے والے ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار عطا فرمایا زمین آسمان وغیرہ سب تک، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. یہ جتنے عقائد ہیں اسلام کے، اس کو ماننا نہ کفر ہے نہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا معنی اللہ کے ساتھ میں کسی کو اس کے جیسا ماننا. مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور بنایا، تو رب نے بنایا حضور کو، تو پھر حضور مخلوق ہوئے.
اور جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جو سرکار کو نور مانتا ہے، غیب جاننے والے مانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اختیار ہونے کو مانتا ہے، وہ حضور کو خدا نہیں مانتا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے مانتا ہے، تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہوا۔ ایسے ہی مزارات اولیاء کی زیارت کرنا، اس کو بھی لوگ شرک سمجھتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ زیارت کرنے کا حکم تو بخاری شریف میں ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، سنو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں مزارات کی زیارت کرو، کیونکہ مزارات کی زیارت کرنے سے تم پاک ہو جاؤ گے اور نیک بنو گے، تو تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہوگی اور نیک بنو گے۔ تو یہ صفات مزارات کی زیارت کرنے سے ملتے ہیں۔ تو حضور نے خود اجازت عطا فرمائی، قبروں کی زیارت کی، تو جب قبروں کی زیارت کی اجازت سرکار نے عطا فرمائی، اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو حضور منع فرماتے۔ اب رہی یہ بات کہ مزارات پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا کسی بھی مزار کو جائز نہیں ہے، نہ صرف مزار بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، خواہ نبی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، وہ بھی بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث پاک ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، تو جائز نہیں ہے، اسی لیے کس کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہرحال یہ مزارات کے اولیاء کی زیارت وغیرہ کے متعلق ہے۔ باقی نیک اعمال جو دنیا میں لوگ انجام دیے، مثال کے طور پر فاتحہ کا اہتمام کرنا، عام طور پہ اس کو لوگ شرک کہتے ہیں، میں اس لیے یہ خاص کہہ رہا ہوں۔ فاتحہ کا اہتمام کرنا، زیارت قبول کرنا، میلاد شریف کا اہتمام کرنا، 11ویں شریف کرنا وغیرہ، یہ سب ایسے عمل ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان میں یہ سارے کاموں میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عرض کرتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اپنی والدہ کو ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تم آپ کو دعا، یہ سب سے بہترین عمل ہے ان کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو ثواب پانی پلا کر بھی دیا جا سکتا ہے، کھانا کھلا کر بھی دیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ اور بات ہے کہ پہلے الگ تھا، اب الگ طریقہ ہے، زمانہ بدلتا ہے، لوگ طریقے بدل دیتے ہیں، لیکن اس طریقے میں اگر خلاف شریعت کوئی کام آ جائے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی 11ویں شریف کر رہا ہے مگر اس میں گانا بجانا رکھتا ہے، ڈھول تاشے بجایا جا رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو عمل ناجائز ہے وہ ہمیشہ سے ناجائز ہے۔ خلاف شریعت کوئی بھی کام نہ ہو، تلاوت قرآن کو، ایصال ثواب کو لوگوں کو کھلایا جائے، اس کے ساتھ نیت کی جائے کہ اس کا ثواب اللہ کے کسی بندے کے دربار میں یا پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا کر رہا ہوں، تو پھر یہ عمل بالکل درست ہے۔ یہ شرک اور بدعت میں بالکل نہیں آتے، یہ خلاصہ ہے شرک اور بدعت کے مقام۔ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ حدیث سے پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی چند صحابہ کرام کو راستے میں دیکھا کہ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں بیٹھنے سے مراد راستے میں نہیں تھا بلکہ کنارے پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے کام، اپنی گفتگو اپنے گھروں میں کیا کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر یہ راستوں کے کناروں کے سوا کوئی اور ہمیں صورت نہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ تم اس کے سوا کہیں اور مل نہیں سکتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم پر سچ چیزیں لازم ہے۔ اگر تم راستے میں ٹھہرتے ہو تو سچ چیزیں لازم ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا راستے میں چلنے پھرنے والوں کو تکلیف نہ دو، یہ سب سے پہلا حق ہے، یعنی ہماری گاڑی پارکنگ کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یا ہمارے غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یا پھر راستے میں ٹہرنے کی وجہ سے یا راستہ بند کرنے کی وجہ سے لوگوں کو گھوم پھر کے جانے کی ضرورت پڑے، یہ مشکل درپیش ہو، تو پھر ایسے کسی بھی طریقے سے راستے روکنے سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے۔
کوئی بھی عمل کرے اگر تہذیب مہذب انداز میں تہذیب کے طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں کہ راستے کا ایک کنارہ ہم اختیار کریں، باقی راستہ چھوڑ دیں، باقی آنے جانے والے وہ چلتے رہتے ہیں، ہم اپنا کام ہی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ راستے میں رہنا اگر تمہیں ضروری ہے تو لوگوں کے سلام کا جواب دو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ یہ سب تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی بھی کام راستے میں کرنا ہے تو اس کے بھی حق ہے، ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاک کا یہ ہے کہ اگر غلطیاں ادارے سے یا پھر حکومتی ادارے سے اگر راستوں میں دکانوں کی اجازت ملتی ہے تو اجازت ملتی ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بلا اجازت کے لوگ اگر درمیان میں دکان رکھتے ہیں یا پھر کوئی بھی کام کرتے ہیں جس سے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عمل برا ضرور ہے، لیکن اگر وہ کاروبار حلال ہے تو کمائی حلال کی، لیکن عمل برا ہے جس کی وجہ سے اس کا وبال ہو۔ چلا وغیرہ جو بھی بنایا جاتا ہے یہ ایک زمانہ قدیم سے عمل چلا رہا ہے، اگر تقریباً کہا جائے تو کم از کم 150 سال سے کچھ قدیم سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ طریقہ خاص طور پر ملک قطر میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اکابر جامع نظام کے بڑے بڑے علماء یہ فرمایا کرتے تھے، یہ کوئی تحریری بات نہیں ہے، یعنی کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے، وہ بزرگ حضرات سے ہم جو سنتے آ رہے ہیں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں بعض گمراہ فرقوں کا بول بالا بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے تمیز کرنا، فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے اس زمانے کے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کوئی جھنڈا وغیرہ یا پھر کوئی ایسا مقام چبوترا وغیرہ بنایا جائے جس سے یہ فرق محسوس ہو کہ یہ حق پرست اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، باقی دوسری جگہ لوگوں کو دھوکہ نہ پڑے، اس وجہ سے یہ کیا گیا۔ اب یہ کہ وہ چلا اگر کسی کی دوسرے کی زمین پہ بنایا جاتا ہے جائز نہیں ہے، بلدیہ کی زمین پہ بھی بنایا جاتا ہے گورنمنٹ کی، جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی زمین خرید کر اپنے طور پر بناتا ہے تو جائز ہے۔ کسی بھی جگہ زمین کا قبضہ کرنا، خواہ وہ حکومت کی زمین ہو، بلدیہ کی ہو یا پھر کسی آدمی کی ہو، کس کی بھی ہو، خریدے بغیر یا کسی کے وقف کیے بغیر نہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ مدرسہ، نہ چلا، نہ کوئی اور، نہ اپنا مکان، یہ جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک کوڑا زمین میں قبضہ کر لے، ایک کوڑا جتنا ہوتا ہے اتنی زمین پہ اگر کوئی قبضہ کر لے تو قیامت کے دن 7 زمین کے اندر تک اسے نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے کہ وہ دوزخ میں اسے اٹھاتا پھرتا رہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ جو لوگ زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں یا ناجائز قبضے کر لیتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی چیز بنا دیتے ہیں، تو پھر یہ انتہائی برا عمل ہے، اس کی جواب دہی ہے۔ لیکن وہ جو بزرگوں نے طریقہ ایجاد کیا وہ ایک مستحسن عمل کے طور پر ایک اچھے کام کی خاطر کیا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ اس میں شعر وغیرہ کی تصویریں لگانا یہ جائز نہیں۔ اسلام میں تصویر کشی کرنا یعنی تصویر اتارنا کسی کے ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کسی گھر میں یا کسی مقام پر تصویریں لگی ہوئی، تصویریں آویزہ ہو، اسی بخاری شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ناپاک آدمی ہو اور جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں، یہ 3 مقامات پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لہذا ایسے مقامات پر شعر وغیرہ کسی بھی قسم کی تصویر لگانا یا پھر اسے اتارنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اشعار لکھ سکتے ہیں، کوئی حدیث لکھ سکتے ہیں، وہاں پر کوئی بورڈ لگا سکتے ہیں کہ ہفتہ 2 ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ایک حدیث وہاں پر لکھی جائے یا قرآن کی آیت اس کا ترجمہ لکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے لوگوں کو چلنے پھرنے والوں کو ایک علم کا فائدہ تو ہوگا۔ شعر کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ایک جانور کی تصویر ہے، اس کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ کم از کم ایسا عمل تو کیا جائے کہ اللہ کا کلام عام ہو جائے، نبی کا بیان عام ہو جائے، جس سے پڑھنے والوں کو کچھ فائدہ ہو۔ تو بہرحال یہ وہ چلا تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو غلط جگہ بنانا جائز نہیں ہے، اور دوسرا اس پر اس طرح کے تصاویر جانور لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اپنی زمین پر اگر کوئی لگاتا ہے تو دوسرے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جائز نہیں۔
یا پھر اپنی ملکیت میں جھنڈا یا پھر اس قسم کی کوئی چیزیں لگاتا ہے تو کسی کو کوئی بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ رہی بات تکلیف کی تو ہماری زمین سے دوسروں کو کیا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہونا خود ایک غلط بات ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم جامعہ نظامیہ سے رجوع کر کے تحریری فتویٰ دے سکتے ہیں اس کے مطابق کیا مسئلہ ہے۔ کا جھنڈا مسجد پر اگر کوئی لگاتا ہے تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ایک بات تو، لیکن ہمارے اکابر سے یہ طریقہ نہیں رہا۔ اگر ہوتا تو وہ اپنے بڑے حضرات بھی لگا دیتے تھے، تو جب نہیں رہا ہے تو ایک نیا کام ایسا بھی نہ کیا جائے کہ جس سے کوئی تنازع پیدا ہو جائے۔ احتیاط کرنا اچھا ہے، اگر اچھا ہوتا تو وہ لوگ بھی کر لیتے تھے، کیونکہ زمانہ جیسے بدلتا ہے ہر آدمی کو نیا پلان آتا ہے، اور وہ نئی نئی چیزیں اضافہ کرتے جائیں گے تو ایک بھرمار ہو جائے گی کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال مسجد اللہ کا گھر ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جھنڈا بھی لگایا جائے تو کسی مقام پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جیسا کام کیا ہے ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں، نئے نئے کاموں میں اضافہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں آتا ہے والدین کے قبروں کی زیارت کا فائدہ کیا ہے اور کیسے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان امام بیہقی کی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو اولاد اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے، کتبہ برًا، کتبہ برًا جو بھی پڑھا گیا، یعنی اپنے والدین میں سے کسی ایک کے بھی قبر کی جمعہ کے دن زیارت کرے تو وہ زیارت کرنے والا اللہ کے پاس نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث شریف باضابطہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جمعہ کے دن زیارت کرنا افضل ہے، باقی کسی بھی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر فضیلت والا عمل یہ ہے کہ کیونکہ اس میں جمعہ کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے ایسا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کے مطابق آتا ہے وہ کسی قبرستان سے گزر رہے اور وہاں پر دیکھا گیا کہ قبرستان میں ہوا بھی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو چونکہ اللہ کے نیک بندوں کے احوال کھلے ہوتے ہیں، وہ قبر والے لوگوں کے حال کو نہیں جانتے ہیں، تو انہوں نے کسی ایک آدمی سے پوچھا جو انتقال کیے ہوئے لوگوں میں سے تھے، یہ پوچھا کہ یہ ہوا بھی کیا ہے، کیوں اتنا شور شغب یہاں پر نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو انتقال کر چکے ہیں، ایک نے کہا کہ پچھلے ہفتے ایک صاحب یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں ثواب پہنچایا، اس کا ثواب ہم بانٹ رہے ہیں، اس لیے یہ شور شرابہ ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ مجھے چاہیے کہتے ہیں، ویسا ماحول وہاں پر قبرستان میں نظر آتا ہے۔ تو والدین کی زیارت کے لیے بھی اگر جائیں گے اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر انہیں ثواب پہنچائیں گے تو اس کا ثواب ان کو اس طریقے سے ملتا ہے۔ تو بہرحال والدین کو یا کہ کوئی بھی انتقال کیے ہوئے لوگ ہوں ان کی قبروں کی زیارت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بالکل درست ہے اور ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، سنت عمل ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کہ ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اسے سجدہ تعبدی کہتے ہیں، اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا، بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن پچھلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، خواہ کوئی مزار کو کرے یا کسی اور کو کرے۔ حدیث شریف جب ہمارے سامنے ہے اور دنیا بھر کے سارے علماء اولیاء یہی لکھتے آ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا حرام ہے، خواہ وہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو۔ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے اور یہ سمجھے نعوذ باللہ کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو مشرک ہے، کافر ہے، ایمان سے نکل جائے گا۔ سجدہ کر کے یہ سمجھے کہ میں تعظیم کر رہا ہوں تو گناہ کارانہ حرام ہے، جیسے شراب پینے کا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، کسی کا مال چھیننے کا گناہ ہے، ایسے ہی
اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیم کا سجدہ کرنا بھی ویسے ہی گناہ ہے۔ اس کا رخ قبلے کی طرف ضروری ہے۔ باقی شرط کیا ہے؟ ناک لگنا، پیشانی لگنا کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں، سجدہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ جیسے مزار ہے، مزار کے سامنے کوئی جھک کے مکمل سجدہ کر رہا ہے، جیسے لوگ نماز نہیں کرتے، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی جھک کے چوم رہا ہے اور وہ چومنے کے درمیان نہ اس کی پیشانی لگ رہی ہے نہ اس کی ناک لگ رہی ہے، بلکہ وہ ہونٹوں سے چوم رہا ہے یا پھر گال لگا رہا ہے اپنی گال، تو یہ سجدہ نہیں کہلاتا۔ تو میں صرف سجدے کی میں بات کر رہا ہوں، چومنا الگ عمل ہے، سجدہ الگ بات ہے، دونوں کے فرق کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا فیض، بزرگان دین کا فیض اگر کھڑے کھڑے بھی لیا جا سکتا ہے تو جھک کے ایسا عمل کرنا کہ دوسروں کو اعتراض کا موقع ملے، ایسے جیسا کہ اب ہماری اہل سنت و جماعت جتنی سچی جماعت ہے اور اہل سنت و جماعت میں ہر ایک عمل کی جتنی دلیلیں ہیں، کسی کے پاس نہ اتنی دلیلیں ہیں نہ کوئی اتنا سچا ہے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ لیکن چھوٹی سی غلطیوں کو پکڑ کے لوگ حق جماعت پر اعتراضات کر کے اسے جھوٹا 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 قرار دے رہے ہیں، تو ایسی نوبت نہ آئے، اس لیے ایسے عمل سے بھی گریز کر لے تو بہتر ہے۔ کوئی چومتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ماشاءاللہ چومنا بالکل جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک صحابہ کرام چومے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک بھی صحابہ کرام چومے، ہاتھ لگا کے چومے۔ حضور جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے وہ ممبر بھی صحابہ کرام نے چومے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزار انور پر اپنے گال رکھ کر اٹھائے تھے، اس لیے میں نے گال کا ذکر کیا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر دیکھنے والے کو اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے اور وہ تماشے بنائے گا تو ہم خواہ کیوں اپنے دین اور اپنے مذہب کو بدنام کریں؟ اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں، اپنے دین سے مطلب ہے۔ تو ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارا دین متہم نہ ہو جائے، ہمارا مذہب اہل سنت متہم نہ ہو جائے، اس لیے بعض جگہ احتیاط کر لیں تو اچھا ہے، چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ واقعتاً جو جتنے اللہ کے نیک بندوں سے قریبی نسبت رہتی ہے اتنی اس میں برکت رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جتنی زیادہ قربت ہے اتنی برکت رہتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ممبر ہے، ممبر کے پاس اس طرح کے اس زمانے میں سیمنٹ مٹی وغیرہ کے بنے ہوئے پائپ تھے، جو مٹھ وغیرہ رہتا ہے اس سے سب کے بنے ہوئے تھے اس زمانے میں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہاتھ لگا کے چھوتے وہ ممبر کے مٹھ کو جو بازو رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نسبت رکھنے والی چیزوں کا لحاظ کرتے تھے یہ حضرات۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کئی ایک آپ کی سیرت کی کتابوں میں، لہٰذا اگر جالی کو بھی کوئی چھوٹتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ لوگ مزارات اور درگاہوں کی چوکھٹ کو چھوتے ہیں، وہاں کی جالی کو چھوتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد میں چھونا بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں تو اللہ کا گھر ہے، پھر یہاں کی چوکھٹ کو بھی چھونا چاہیے۔ یہاں کی جالی بھی ویسے تقدس رکھتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے تقدس رکھتی ہے، کیونکہ وہ اللہ والے کا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے۔ اور لہٰذا یہ فرق، یہ تمیز نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ چومتے ہیں تو ہر جگہ چومیے ماشاءاللہ، یہ تو خالق کائنات کا دولت خانہ ہے، اس کا گھر ہے، وہ رہنے سے پاک ہے کسی گھر پہ، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی گھر کی، لیکن نسبت تو اللہ کی طرف ہے۔ اور لہٰذا تمیز نہ کی جائے، جتنی عقیدت وہاں ہوتی ہے وہ عقیدت یہاں بھی پیدا کی جائے۔ اہل سنت و جماعت سچے مومن، ان سے اچھا مومن کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل سنت شرک کرتے تو بتائیے کیا شرک کرتے؟ سوال یہ ہے، اگر یہ کہیں کہ مزارات کو جاتے ہیں تو وہ تو سنت ہے، شرک کیسے ہوا؟ اگر یہ کہیں کہ میلاد مناتے ہیں
تو یہ تو پیارے نبی کی ولادت کی خوشی خود حضور منائے. ٹھیک ہے، اسراف شادیوں میں بھی ہوتا ہے، اس کو اسراف نہیں کہیں گے. اہم بات تو یہ ہے کہ اب وہاں ٹاپک بدل جاتی ہے، اس پہ خیر سوال پہ سوال، اعتراضات پہ اعتراض ہوتے رہتے ہیں. لیکن اہم بات تو یہ ہے کہ جتنا پاک ہمارا مذہب اہل سنت ہے، کفر و شرک سے، بدعت سے کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں ہے. سارے لوگ بدعتوں میں پڑے ہوئے. الحمدللہ اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور شرک اور کفر سے بہت زیادہ پاک ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی تصور نہیں ہے. جا رہا ہے کہ لوگ اکثر اپنے ہاتھ میں کبھی لال ڈوری اور پاؤں میں کبھی کالی ڈوری باندھتے ہیں. لال ڈوری کا رواج میں چل پڑا ہے، ہاتھ میں لال ڈوری باندھتے ہیں، پاؤں میں کالی ڈوری باندھتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پر اگر کسی بندے کو یقین ہے تو وہ دھاگے پہ یقین نہیں کرے گا. ڈوری کیوں باندھی جاتی ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوری کالی باندھنے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہیں لگنا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں. تو سرکار نے ہمیں دعائیں سکھائے، تو وہ دعائیں پڑھیں گے تو نظر نہیں لگے گی. اور ڈوری میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ جس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی؟ تو یہ بات جو ہے جاہلیت کے کام، خواہ ہاتھ میں لال ڈوری باندھیں، خواہ پاؤں میں لال ڈوری باندھیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر کسی آدمی کے پاس استعمال کے لیے مان لیجیے کہ 50,000 کی گھڑی ہے، وہ اس کو رکھ دیتا ہے لیکن 15 روپے کی گھڑی باندھ لیتا ہے، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ عقل مندی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، نبی کا کلام حدیث شریف ہے. اتنی قوت والے کلام رکھتے ہوئے ہم لیموں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ڈوریوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، بلانے پہ بھروسہ کرتے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے. اللہ رسول کا کلام ہمارے لیے کافی، اس میں سب کچھ ہے. ہر طرح کی بلا اسی سے ٹلتی ہے، ہر مصیبت اسی سے دفع ہو جاتی ہے. تو باقی کسی اور چیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تعلیم کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی تعلیم اس دور میں بے حد ضروری ہے، تو انہیں اب دینی تعلیم کیسے دینا چاہیے؟ میں ایک بات عرض کروں گا. واقعات اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم ضروری ہے، اگر سمجھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن سمجھتے ہیں اگر لوگ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. علم ہے، وہ سبھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی عمر کے تقریباً 5 سال تک اسے پورے اسلامی ماحول میں رکھا جائے، پورے اسلامی ماحول میں رکھا جائے اور 5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کی محبت، نبی کی ذات، نبی کے صفات، نبی کی عظمتیں، قرآن، کیا کیا اسلامی بنیادی عقیدے ہیں، توکل، یقین، اور حرام کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سکھا دی. سب کچھ اسی درمیان میں. یہ ماں باپ کا کام ہے. پچھلے دور میں ایسے سوائیاں مسائیاں مدرسے نہیں ہوتے تھے. ماں باپ گھروں میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے. ماں باپ کے پاس بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے مدارس میں آتے تھے. لیکن اب مسئلہ عجیب سا ہو چکا ہے، ماں باپ کچھ نہیں پڑھاتے. بس ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کھیلنا سکھاتے ہیں، ناچنا سکھاتے ہیں، ڈانس کرنا سکھاتے ہیں، گانا سکھاتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں. تو ہر چیز سے دور رکھا جائے، صرف اسلامی ماحول میں رکھا جائے. اس کے ساتھ میں کم از کم 1-1.5 گھنٹہ تھوڑی سی انگریزی تعلیم دی جائے. اگر ضروری سمجھتے ہیں تو تھوڑی سی انگریزی تعلیم 1 گھنٹے کی دی جائے. باقی سارا وقت عربی تعلیم میں اور دین کی تعلیم میں، دین کے احکام بتانے میں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے صفات وغیرہ بتانے میں گزارے. اس کے بعد یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اب چونکہ اتنی عمر تک وہ قرآن مجید بھی پڑھ لیں گے، 5 سال اگر محنت کریں گے تو ماشاءاللہ قرآن شریف نازلہ مکمل ہو جاتا ہے. اور کوئی بڑی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بچہ 2 سال میں بولنے لگتا ہے، 3 سال میں اچھا خاصا پڑھنے لگتا ہے. اس کے 2 سال کے اندر ماشاءاللہ قرآن مجید کی تعلیم مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد میں اگر یہ ابتدائی تعلیم آ چکی ہے، ساتھ میں اردو بھی سکھائیں، عربی بھی سکھائیں، انگریزی بھی مختصر سی رکھیں. اس کے بعد اگر چاہیں تو انگریزی تعلیم میں تعلیم اگر دینا چاہتے ہیں تو اسکول وغیرہ میں داخلہ دے دیں.
لیکن ایسے اسکول میں داخلہ نہ دیں جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جن کی تعلیم جہاں پر ایک ساتھ ہوتی ہے، ایسے اسکول میں نہ بچوں کو داخلہ دیں نہ بچیوں کو دیں۔ یہی فساد کی جڑ ہے۔ ماحول جو خراب ہو رہا ہے ہمارا، بے حیائی عام جو ہو رہی ہے، یہاں سے ہو رہی ہے۔ اجنبی ہمارے لڑکے ہمارے لڑکیاں نہ اجنبی لڑکوں کو دیکھے نہ اجنبی لڑکیوں کو دیکھے۔ شروع سے اگر دوری رہے گی، شرم حیا پیدا ہوگی۔ شروع سے ہی شرم کرتے رہیں گے تو کوئی تمیز نہیں رہے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر تعلیم دیں گے آپ، ماشاءاللہ پڑھا لیجیے، آپ 7 تک پڑھا لیجیے، 10 تک پڑھا لیجیے۔ چونکہ آپ عربی بھی پڑھے ہوئے ہیں، ساتھ میں اردو بھی جانتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرانا چاہیے گھر میں۔ مہینے میں ایک مرتبہ ایک کتاب بچے کو دے دیں، یہ کتاب ہے آپ مہینے میں پڑھیے، اس کا امتحان آپ خود رکھیے، مقرر کیجیے، جو اسکول میں پڑھتے ہیں پڑھنے دیجیے، مگر ساتھ میں یہ بھی ہو۔ جب 10 مکمل ہو جائے تو ان کو سیدھا مولوی کا امتحان دلا سکتے ہیں۔ عربی تعلیم بھی ہو جائے گی، دنیا کی تعلیم بھی ہو جائے گی، اگر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی